نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پہ لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی تو اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ ہے سرکار دو عالم کا تصدق، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بھی اپنے محبوب کے لیے بنائی، تو اسی لیے کہا محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، اور سورۃ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضور رحمت بن کر ہے، اسی لیے ان کے آنے کی خوشی، ان کا میلاد منایا جائے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آج تک ابلیس 4 مرتبہ بلند آواز سے رویا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ نے اس پہ لعنت کی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر بھیجا گیا، تیسری مرتبہ جب حضور کی ولادت ہوئی، چوتھی مرتبہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر چیخنا چلانا، یہ اس میں رکاوٹیں پیدا کرنا ابلیس کا کام ہے، مومن کا نہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے انسانیت کی کوئی اہمیت نہ تھی، کوئی قدر نہ تھی۔ ایک یورپین انگریز اپنی کتاب دی میکنگ آف ہیومن بینگ کے اندر لکھتا ہے حضور کی آمد سے پہلے دنیا جس کنارے پر چل رہی تھی اس پہ چلتی رہتی تو آج سب جانور ہی جانور ہوتے، کوئی انسان نظر نہ آتا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے طریق اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی بڑی چیز ہے سایہ بھی نہیں ملے گا۔ حضور کی آمد سے پہلے انسانیت کی کوئی قدر نہ تھی، ماں کی کوئی عزت نہ تھی، بہن کی کوئی عزت نہ تھی، بیٹی کو کوئی عزت نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ دردوز کر دیا جاتا تھا، اسی لیے بیٹیوں کو عزت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور پر ایمان لانے کے بعد ایک صحابی نے واقعہ بیان کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے ایک کاروبار کے سلسلے میں کئی سال دوسرے ملک چلا گیا، جب میں گیا تو میری بیوی حاملہ تھی، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھا کہ میرے سین میں ایک بچی کھیل رہی ہے۔ جب میں آیا تو وہ مجھے ابا ابا کہنے لگی اور مجھ سے پیار کرنے لگی، لیکن جہالت کا دور تھا، عیب سمجھ کر میں نے گڑھا کھود کر اس کو اندر ڈال کر اوپر سے مٹی دے دی۔ میرے دل پہ رحم نہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں سب سے پہلے سوال نجائز قتل کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان مجرم باپوں کے سامنے ان معصوم بیٹیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کس بنا پر قتل کیا گیا تھا، حالانکہ مجرم باپ سامنے ہے، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ مجرم سے پوچھا جائے تم نے یہ جرم کیوں کیا، لیکن اس گھٹیا فعل کی بنا پر اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ ماں جس کی کوئی قدر نہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا برباد ہو وہ شخص جس نے دنیا میں جنت پائی اور خدمت کا کہ حاصل نہ کر سکا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلام تیرے ہیں۔ وہ بہن جس کی کوئی عزت نہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے آنے پر اپنی مزمل کی چادر بچھا دیتے، وہ چادر جس کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر بہت سے قیدی ہوئے، حضرت شیمہ کے کزن بھی ساتھ تھے، وہ حضور کی قید میں تھے، اس کی چند دنوں بعد شادی تھی۔ حضرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئی تو حضور نے اپنی مزمل کی چادر بچھا دی۔ اس کے بعد ان سے آل آوان پوچھا، اس کے بعد انہوں نے جیسا کہا اسے رہا بھی کیا، اس کے ساتھ ڈھیروں انعامات دے دیے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ پہلے تو آپ ہم
سے مشورہ لیتے تھے، لیکن آج آپ نے کوئی مشورہ بھی نہیں لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو خالی ہاتھ چھوڑوں اور آپ سے مشورہ لوں، اسی لیے میں نے اسے مال دے دیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ذکر ہو اور میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر جو نہ کرے میں نے اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اس کے بعد حضور کی آمد سے پہلے ایران میں ایک بہت بڑا محل تھا جہاں ایک ادارہ الگ تھا، ڈپارٹمنٹ الگ تھا، جس کے ذمہ صرف آگ جلانا تھا۔ ان کی ڈپٹی تھی، وہ آگ جلاتے تھے۔ تمام نجومی، تمام مجوسی وہیں آگ کی پوجا کرتے تھے اور ان کا کوئی کام بھی نہ تھا۔ جب حضور کی آمد ہوئی تو ان کی آگ بھی بجھ گئی۔ تو حکمران نے دریافت کیا آج کیا ہوا، یہ آگ کیوں بجھی؟ ہزاروں سالوں سے جلتی آ رہی ہے، کتنی آندھیاں آئیں، کتنے بڑے طوفان ہے، کتنی بارشیں ہوئی، مگر یہ آگ نہیں بجھی، آج کیوں بجھ گئی؟ تو وہ کہنے لگے آج ایران میں آپ کے محل کی آگ نہیں بجھی بلکہ ہر جگہ آج آگ بجھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد پر سب کو بیٹے عطا کیے تاکہ میرے محبوب کی خوشی میں کسی کے گھر میں بھی غمی کا عالم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 3 جھنڈے دیے، جا کر خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دو، لیکن آج کہتے ہیں جھنڈیاں لگانا بدعت ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جبرائیل کو جھنڈے دیے کہ جا کر لگا دو۔ اس کے بعد حضور کی آمد پر ہر کسی نے خوشیاں منائی، اللہ کا بھی حکم ہے خوشیاں منائی۔ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ جی منایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے سے روانہ ہوئے اور مسجد نبوی میں آئے تو کیا دیکھا کہ تمام صحابہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب